بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں علم کے اس درجے تک یوں پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا وہ میں نے معلوم کرنے میں شرم محسوس نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ اصل میں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز کا آنا ہی اللہ پاک کی حکمت ہے، اور انسان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہے اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ ناراض انسان کو منایا جا سکتا ہے، خاموش انسان کو نہیں۔ نکاح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یک جان ہو جائیں۔ لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کے آنکھ بن جاتی ہے، اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کے مٹی بن جاتا ہے۔ دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائے، نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کا علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ کرے اور ذاتی برائیوں سے واقف کرے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصے کو قابو کرنا چاہتے ہو تو یہ تین کام کیا کرو۔ نمبر 1، اگر کسی بات پر غصہ آئے اور اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور نمبر 2، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور نمبر 3، ٹھنڈے پانی کو چھونے سے بھی غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرنے والوں کا دکھ سہا جا سکتا ہے مگر ان کا دکھ کیسے سہیں جو ہمیں پل پل مار رہے ہیں، جن کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ کوئی ان کی وجہ سے کتنی تکلیف میں ہے۔ صبر وہ آنسو ہیں جو پلکوں پہ آ کر بھی آنکھوں سے نہیں گرتے۔